نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 کا لفظ بہ لفظ معنی، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور قلنا، ہم نے کہا، قل منی کہنا، اور یہ قول سے ہے اور آگے ہے نون الف نا۔ تو فعل کے بعد جب بھی نون الف نا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے۔ تو قلنا، ہم نے کہا، یا آدمو، یا کا معنی ہے اے، یہ عربی میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ آدمو، اے آدم، اسکن، تو رہ۔ اسکن، یہ مسکن، ہم اس سے ملتا جلتا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مسکن، اور مسکن کیا ہوتا ہے؟ کسی کی رہنے کی جگہ۔ تو اسکن، تو رہ، انتا، تو، انتا کا معنی ہوتا ہے تو، اور یہ انتا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتا تو، وا، اور زوجو کا، زوج کہتے ہیں بیوی کو، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں زوجہ کا لفظ۔ تو زوج بیوی، کاف زبر کا تیری، اس ابھی زوج کیا ہے؟ بیوی، یہ کیا ہے؟ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی اسم کے آخر میں کاف زبر کا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی یا اپنے، اور وہ پھر جملے کی مناسبت سے پھر ہم ان میں سے جو بھی لفظ آتا ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو زوجو کا، تیری بیوی، الجنتا، جنت میں، وا، اور کلا، تم دونوں کھاؤ۔ اب جو گول دو نقطے والی قاف ہوتی ہے نا، تو وہ قل ہوتا ہے کہنا، لیکن جو ڈنڈے والی کاف ہوتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ تو کھانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ تو جب بھی فعل کے آخر میں الف آ جاتا ہے نا تو اس میں دو کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ دو کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو کل مطلب کھانا، اور آگے الف آ گیا، کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، من کا معنی سے، اور ہا اسم ضمیر ہے، یعنی پیچھے جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو منہا، اس سے، یعنی جنت سے۔ راغدن، راغدن کا مطلب ہوتا ہے اطمینان سے، بے فکر ہو کر، یعنی انسان کا جتنا دل چاہے بالکل اطمینان سے، تسلی سے، بے فکر ہو کر کھائے، تو اس کو کہتے ہیں راغدن، ٹھیک ہے۔ تو راغدن اطمینان سے، حیثو، جہاں سے، حیثو کا معنی ہوتا ہے جہاں سے، شئتما، مطلب چاہنا، جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہم اردو میں بولتے ہیں، ان کا مطلب انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ چاہے، اور ماشاءاللہ جو اللہ چاہے، تو اسی سے یہ ہے مطلب چاہنا، تاپش تو، تم، آگے پھر چاہنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، تو اس کے آخر میں بھی آ گیا ہے میم کے ساتھ کیا آ گیا؟ الف۔ تو شئتما، تم دونوں چاہو، فعل کے ساتھ الف آ گیا نا آخر میں، تو یہ دو کا مفہوم دے رہا ہے۔ تو حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور، وا کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں، مطلب یہ فعل نہیں ہے، کسی چیز سے روکنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ولا، اور نہ، یا اور مت۔ تقربا، تاف زبر تا کا مطلب تم، اور قاف ربا، قربا، یہ اردو میں ہم اس سے ملتا جلتا لفظ بولتے ہیں قرب، کہ اللہ کا قرب پانا، یا قریب، یہ لفظ ہم بولتے ہیں نا اردو میں اسی سے ملتے جلتے۔ تو تقربا، تم دونوں قریب جاؤ۔ اب قریب جانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ تو قربا کے دیکھیں آخر میں کیا آ گیا؟ الف۔ تو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جب فعل کے آخر میں الف آ جاتا ہے تو اس میں دو کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ دو کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو ولا تقربا، نہ تم دونوں قریب جانا، حاذہ الشجرۃ، حاذا، حاذہ اور ہؤلاء، یہ تینوں الفاظ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے یہ یا اس۔ تو حاذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب، شجر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تو اسی سے ہے شجرۃ، اس درخت کے قریب۔ فا، پس، تا زبر تا کا مطلب ہے تم، اور کن سے ہے، جیسے کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہونا، تو آگے پھر ہونا کیا ہے؟ ایک فعل، اور اس کے آخر میں پھر الف آ گیا، یہ جو ریڈ کلر کا، تو اس میں اس کا مطلب ہے دو کا مفہوم پایا جا رہا ہے کہ دو کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو فتکونا، تو پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، من کا مطلب سے، اور ظالمین، ظالموں میں سے۔
چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور دیکھیں انسان کو اپنا خلیفہ بناتے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر 3 عظیم احسانات کیے۔ سب سے پہلا احسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیا وہ یہ کہ اس کو علم عطا کیا۔ اس علم کی وجہ سے ہی اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ وہ یہ کہ اپنی نورانی مخلوق یعنی فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تیسرا احسان فرما رہے ہیں کہ اے آدم تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے کتنا لاڈ فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہا کہ جنت میں رہو، بلکہ فرمایا کہ کھاؤ پیو اطمینان سے بے فکر ہو کر، اور جب چاہو اور جتنا چاہو، اور وہ بھی تم دونوں یعنی تم اور تمہاری بیوی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہ 3 عظیم احسان کہ اللہ تعالیٰ نے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے انسان سے لاڈ فرمایا، کتنی محبت فرمائی انسان سے کہ اس کو علم عطا کیا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، اور پھر اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اس کو پھر تیسرا احسان کے پیدا ہوتے ہی اس کو جنت میں ٹھہرایا۔ اور صرف پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا کہ تم اس جنت میں رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری جنت ان کے حوالے کر دی، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو کہ تم اطمینان سے با فراغت بے فکر ہو کر کھاؤ پیو، جو چاہو جب چاہو جتنا چاہو، سب تمہارے لیے ہے، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ لیکن تم دونوں نے بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ صرف اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ اب بہت سے لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں، اور بہت سی روایات بھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، لوگ سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ وہ فلاں چیز کا درخت تھا، فلاں چیز کا درخت تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا درخت تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی درخت کے اوپر گندم لگی دیکھی ہے؟ درخت کا اس کا گندم کا تو پودا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے پیچھے پڑا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ وہ کون سا درخت تھا کہ جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ دیکھیں اصل بات جو سمجھنے کی ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ وہ بس ایک شجر ممنوع تھا، جس چیز کا بھی تھا، ہمیں اس سے زیادہ مطلب نہیں ہونا چاہیے وہ کس چیز سے تھا۔ ہمیں جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بس ایک شجر ممنوع تھا، اور اللہ پاک نے اس کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا۔ دیٹس اٹ۔ ہمارے لیے جو عمل کرنے والی بات ہے، جس کے پیچھے ہمیں پڑھنا چاہیے، وہ یہ کہ بس ہمارے لیے اس آیت میں سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دیں وہ ہم فوراً کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ روک دیں اس سے فوراً بس رک جائیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ظلم کس سے کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ تو جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے، تو ہم ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب پوری جنت اور اس کی نعمتیں ان کے حوالے کر دی تھی، تو صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، کچھ زیادہ چیزوں سے تو نہیں منع کیا تھا نا۔ لیکن دیکھیں پھر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اسی طرح دیکھیں دنیا میں ہمارے لیے اللہ پاک نے بے حساب نعمتیں پیدا کی ہیں جو کہ حلال ہیں، اور حرام چیزیں بہت ہی کم ہیں جن کی لسٹ قرآن و حدیث میں بتا دی گئی ہے، لیکن پھر بھی جو انسان ہے وہ ہمیشہ حرام کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے انسان کو حلال سے ہٹا کر، حلال سے دور رکھ کر انسان کو حرام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شیطان انسان کو حرام چیزوں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹریکشن دلواتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ دیکھیں جب انسان کسی چیز کے قریب جاتا ہے نا تو
تو اس کے اندر انوالو ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک ہرا بھرا کوئی کھیت ہے، کوئی بکری یا گائے اس کے کھیت کے کنارے کنارے چل رہی ہے، وہ ادھر جا رہی ہے، اور ایک جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ دور ہے، تو دونوں میں سے کون سی والی بکری کے زیادہ چانس ہیں کہ وہ کھیت کے اندر آ جائے اور اس کو نقصان پہنچائے؟ ڈیفینیٹلی جو بکری کھیت کے بالکل کنارے کنارے پر چل رہی ہے یا بالکل قریب ہے، اس کے چانس زیادہ ہیں کہ وہ کھیت کے اندر آ جائے گی، کیونکہ اس کے قریب ہے۔ تو یہی حساب انسان کا ہے کہ جب وہ کسی گناہ کے، کسی برائی کے قریب آتا ہے نا، تو اس میں انوالو ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں بجائے کہ وہ اس سے دور رہے۔ تو انسان جتنا گناہ اور برائی سے دور رہتا ہے وہ بچا رہتا ہے حرام سے، اور گناہ میں انوالو ہونے سے بچا رہتا ہے جتنا زیادہ وہ دور رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس میں پڑنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لو پھر کیا ہوا اگر میں نے یہ آج ہی کر لیا، بس آج ہی تو کیا، یا کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، میں کون سا اس جگہ پر اس کے اندر گئی، مطلب ایسی کوئی محفل ہے جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس قریب ہی گئے تھے اس کے، ہم تو صرف دیکھنے ہی گئے تھے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کسی گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس میں پڑ ہی جاتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی گناہ یا گناہ والی جگہ کے قریب بھی مت جائیں۔ اب ہم اس آیت میں ہمیں جو 2 اہم سبق ملے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روک دیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی جو بے فائدہ چیزیں ان میں زیادہ یا ان کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے اس میں ہے کہ وہ لوگ بحث کرتے ہیں کون سا درخت تھا، کیسا درخت تھا، بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم اس چیز میں یا اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جب کسی چیز سے آپ کو روک دیں، بس رک جائیں، اس میں کوئی لوجک، کوئی دلیل، کوئی بحث، کوئی سوال والی بات ہی نہیں ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جیسے ہی اللہ کا کسی چیز کا حکم آئے فوراً اس چیز سے رک جائے۔ اگر کچھ کرنے کا حکم آئے تو فوراً کر گزریں، اگر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ روک دیں تو اس سے رک جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کسی بھی گناہ کے قریب بھی نہیں جانا، اس لیے ہمیں ہر قسم کی ایسی محفلوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے، ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جن کی وجہ سے ہمارا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر قسم کے شر سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔